نمبر 5، یہ جو آرمی کے ساتھ پولیس کا محکمہ قائم کرنا ہے، یہ حضرت عمر کا کارنامہ ہے۔ آرمی تو قائم ہوتی تھی نا، سرحدوں کی حفاظت ہے، شہر کے معاملات کی درستگی کے لیے جو پولیس کا محکمہ قائم ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر نے محکمہ قائم کیا تھا، اور آرمی ایک ایک جگہ رہتی تھی نا، تو حضرت عمر نے ان کے لیے فوجی چھاونیاں شہر سے باہر بنوائی۔ آج بھی آپ آرمی کی چھاونیاں دیکھیں نا، وہ شہری علاقوں میں کم اور دیہی علاقوں میں زیادہ ہیں۔ یہ عمر فاروق کا تجویز کردہ نظام ہے۔ اس کے کئی ایشوز ہیں، میرا عنوان یہ نہیں ہے، ورنہ میں اس پر دلائل دیتا کہ شہر پہ کیوں نہیں اور باہر میں کیوں۔ اسی طرح ایک ایک جگہ پہ پرچہ نویس مقرر کر کے سرکاری طور پر تنخواہ دینے کا نظام قائم کرنا، یہ بھی حضرت عمر فاروق کا ہے، جس میں بیت المال اور باقی چیزیں استعمال ہوا کرتی تھی۔ اور 5ویں نمبر پہ مکہ معظمہ میں آج ہوٹل ہے، مدینہ طیبہ میں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل میں ہماری تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے اس طرح وہاں مسافر خانے بنوائے تھے کہ جو حج اور عمرے کے لیے آئیں گے وہ اپنا خیمہ لگا کر ہی بیٹھے، تو ان کے لیے مکانات تعمیر کرائے جائیں۔ تو وہاں مکانات تعمیر کرائے جاتے تھے جو سرکاری فنڈ سے رہائش ملتی تھی، عوام سے نہیں لیتے تھے۔ اللہ ہمارے والوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب حضرت عمر فاروق کی ہوتی تھی کہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ ضیف اللہ والرسول ہے، تو رسول اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو ہم حکمران ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کے مہمان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ 7ویں نمبر پہ اگر کوئی بچہ گم ہو جائے تو اس کے لیے دارالامان رکھ کے اس کی پرورش کا انتظام کیا جائے، یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے۔ اور وہ دارالامان ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں دارالامان دارالخطر ہے، آج عزتوں کا جنازہ نکلتا دارالامان سے۔ آپ اور ہم سارے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ہم سارے دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت عزتوں کے محافظ ہوا کرتے تھے۔ اور جب بچہ پیدا ہو، جب تک وہ بچہ دودھ نہ چھڑائے تو اس کو سرکاری طور پر وظیفہ دیا جائے گا یا نہیں؟ تو جس دن بچے کو ماں دودھ چھڑائے گی، نہیں 2 سال پورے ہو جائے، اب دودھ کی مدت پوری ہو گئی، اب سرکار پیسے دے گی۔ حضرت عمر نے طے کیا۔ ایک رات گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور بچہ بڑا رو رہا ہے، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، حضرت عمر بہت پریشان ہو۔ پہلی رات تو سمجھے چلو بچہ ویسے رو رہا ہوگا، دوسری رات، تیسری رات تو دروازہ کھٹکھٹا دیا اور انجان بن کے پوچھا کہ میں آپ کے محلے کا یوں قریبی ہوں، بتائیں یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو نے کہا جی ویسے روتا ہے۔ باتوں باتوں میں جب گپ شپ لگائی تو اس کے دل کا احوال نکال لیا۔ وہ ان کے والد کہنے لگے کہ میری اہلیہ بچے کے دودھ اس لیے چھڑا رہی ہے کہ جلدی جلدی چھڑائیں تاکہ عمر والا وظیفہ اس کو مل سکے۔ ہمارے گھر میں اخراجات زیادہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عمر والا جو وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد ملتا ہے وہ تھوڑا جلدی مل جائے، اس لیے ہم اسے دودھ چھڑائے ہوئے ہیں، باقی خوراک پر اس کو عادی بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بات سنی نا تو ایک دفعہ تو یوں دیوار سے ٹیک جا کے اسے کہا ٹھیک ہے، خود اپنی جگہ آئے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اوے عمر، تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے، یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی میں اس کا وظیفہ جاری کر دوں؟ یار تیری وجہ سے کتنے بچے روئے، بار بار خود کو کوستے رہے اور کہتے رہے اللہ کے دربار میں یہ رونے والے نابالغ آ گئے، کیا دے گا اس سوال کا جواب؟ اسی دن سے فیصلہ بدلا اور لکھا جس بندے کی اولاد پیدا ہوگی پیدائش کے دن سے ہی اس کے لیے ہم وظیفہ جاری کر دیں گے۔ آج سوئٹزرلینڈ میں یہ قانون لا آف عمر کے نام سے وہاں نافذ ہے۔ ہم اسلامی ملک میں بیٹھے ہیں اور کہاں ہمارے معاملات، شرم کرنی چاہیے خدا کی قسم۔ صرف کلمے کے نام پر ملک ملا ہے، باقی کلمے والے معاملات سب کچھ یہاں سے حذف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آج آپ شہروں میں جائیں نا، مختلف شہروں میں آپ کو گیسٹ ہاؤسز ملیں گے۔ یہ جو گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، یہ سرکاری مہمان، یہ گیسٹ ہاؤسز کی ترتیب مختلف شہروں میں، یہ 8ویں نمبر کی بات پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت عمر فاروق کا طے کردہ ہے۔ گیسٹ ہاؤسز بھی سمجھ لیں اور سرکٹ ہاؤس بھی سمجھ لیں۔ نمبر 9، مکاتب، مدارس اور اسکول سسٹم علیحدہ طے کر کے اس کو ترویج دینا۔ حضور نے تو مدرسہ صحاب صفہ شروع فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے مختلف مکاتب، مدارس
جسے ہم کہتے ہیں اسکول اینڈ انسٹیٹیوٹس، ان کو حضرت عمر نے الگ الگ قائم کر کے ٹیوشن سینٹر کے طور پہ وہاں ٹیوٹر بٹھا کر مسلمانوں کی دینی تعلیم اور اویئرنیس کے لیے قائم کیے ہیں۔ یہ بھی عمر فاروق کا قائم کردہ نظام ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ انہی کے 10ویں نمبر پہ انہی کے معلمین اور مدرسین کی تنخواہوں کا انتظام کرنا، جسے آپ اسلامیہ ٹیچر کہہ دیں یا جسے آپ مسجد کا استاذ کہہ دیں، اس کی تنخواہ کا انتظام کرنا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پہ تو کوئی تنخواہ نہیں ہوتی۔ بھائیو، یہ قرآن کی تنخواہ نہیں ہے، یہ اس کے وقت کی اجرت ہے، وقت کی حق الخدمت ہے، کہ اگر یہ وقت کسی اور جگہ جا کر لگاتا تو بھی تو حق الخدمت ملتی نا، تو بھی تو ملتی، تو لہٰذا آج اسے حق الخدمت مل رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کے وقت کی ترتیب ہے، توجہ رکھیں۔ اسی طرح 11ویں نمبر پہ گھوڑے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، لیکن تجارت والے گھوڑے پہ زکوٰۃ ہے جو تاجروں کے یہاں ہوگی، اس کی زکوٰۃ سرکاری مال میں ہوگی، یہ حضرت عمر فاروق کا طے کرتا ہے۔ 12ویں نمبر پہ جو وقف کری جائے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی زمین ہے جو وقف کر دے، وقف کا نظام ہو، مساجد میں مؤذنین کی تنخواہیں ہوں، ائمہ کو مقرر کرنا ہو، رات کو مساجد میں روشنی کا انتظام ہو، اور اس کے علاوہ فلاحی اصلاحی احکامات و اصلاحات ہوں، یہ بھی حضرت عمر فاروق کے قائم